مجھے اس کو سچ لگے. اب 1985 تک میں نیول آفیسر تھا, نیوی میں ڈاکٹر تھا اور کمیشنڈ آفیسر تھا, اور اس کے بعد 85 سے 89 تک میں پی آئی میں ڈاکٹر تھا. اب میں کب حیدرآباد, اور وہ دونوں پوسٹنگز میری کراچی میں تھی, کراچی میں میں سیٹل تھا, میری شادی شدہ تھا, میرے بچوں کے ساتھ میں کراچی میں رہتا تھا. میں حیدرآباد میں 86 میں کیسے چلا گیا, جو میں فحش فلمیں چلا رہا تھا. میرا خیال ہے کہ جو یہ فحش عورتوں کا دھندا کرتے تھے فون کے تھرو بیٹھ کے, خود مصطفیٰ کمال, اس لیے یہ سب کو ایسا سمجھتے ہیں. مرزا صاحب میری گزارش ہے آپ سے, مرزا صاحب میں ہاتھ باندھ کے, اب آپ کو سننا پڑے گا. مرزا صاحب میں ہاتھ باندھ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی آپ پہ بلو دی بیلٹ الزام لگایا, پلیز آپ اس کا اس طرح جواب نہ دیں, آپ سوبر طریقے سے بھی جواب دے سکتے ہیں پلیز. دیکھیں میں صرف اپنے خدا سے ڈرتا ہوں, میں ان کے باپ سے نہیں ڈرتا ہوں, اس لیے میں ٹٹ فار ٹیٹ ضرور کروں گا. ان کو برداشت کرنا پڑے گا, ورنہ میرے سے آ جائیں, ان کو میرا گھر بھی پتا ہے, راستے بھی پتا ہے, آ جائیں میرے سامنے, حساب میں چکا دوں گا ان کا سب. جہاں تک وہ لیٹر دکھا رہے تھے الطاف حسین صاحب, نکال کے پتہ نہیں کون سی صدی کے, جو ان سے پڑھے بھی نہیں جا رہے تھے, گر بھی رہے تھے, وہ خود بھی گر رہے تھے. تو صرف یہ چلے جائیں جا کے ہاؤس آف کامنز میں, جو ممبر ہاؤس آف کامنز گیلوے نے جو تقریر کی ہے الطاف حسین کے بارے میں یا ایم کیو ایم کے بارے میں, وہ بھی پڑھ لیں تاکہ ان کی بھی آنکھیں کھل جائے. یہ شاید بڑے انجان ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے ایم کیو ایم کے بارے میں. دوسرا, میں چند ایک تو یہ چیزیں, یہ ریسرچر ہیں بہت اچھے, مجھے ذرا یہ بتائیں کہ میجر کلیم کے کیس میں جو حاجی جلال تھے لانڈی والے, وہ اور ان کا بیٹا عبداللہ اور عثمان, وہ کس نے مرڈر کیے, اور مرڈر اگر ہوئے تو ان کے لیے انہوں نے رونا پیٹنا شروع کیوں نہیں کیا, جو کہ کو اکیوز تھے عشرت العباد کے میجر کلیم کے کیس میں. عشرت العباد کی اس کیس میں کار یوز ہوئی تھی, اور وہ کار میں سے وہ کرائم ہوا تھا, اس لیے اس کا جو ہے کالم نمبر 2 میں عشرت العباد کا نام ابھی تک ڈلا ہوا ہے میجر کلیم کے کیس میں. اور وہ ٹریجڈی ہے کہ وہ ابھی ہمارے پاس گورنر بیٹھا ہوا ہے. میں جو بھی تھا, آج میں جاگیردار بن گیا, اس پہ بڑا اعتراض ہے. میں ایک غریب آدمی تھا, جاگیردار بن گیا. تو الطاف حسین جو خود کہتے ہیں کہ میں ہونڈا 50 پہ تھا اور 120 گھر کا گھر تھا, تو اس نے جو سیٹلمنٹ اس کی وائف سے ہوا ڈیورس کے بعد, تو اس نے 1.6 ملین کی پیمنٹ کیسے کی اپنی بیوی کو, وہ کہاں سے آیا؟ یا وہ چوری کا تھا, یا وہ ہیروئن کے دھندے کا تھا, یا وہ پاکستان کے مظلوم عوام کا خون پسینہ چوس کے وہ ادھر عیاشیاں جو کر رہا ہے اس میں سے اس نے پیمنٹ کی؟ اس کے سوال پوری نیشن مانگتی ہے, پوری نیشن کو اس چیز کے جواب چاہیے. اب میرے سوال کا جواب دے دیں, 3 لاکھ اسلحہ لائسنس آپ نے کیوں جاری کیے؟ 3 لاکھ میں نے اسلحہ لائسنس, ہر سٹیزن کا یہ رائٹ ہے کہ جو اپنی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے, سپورٹ کے لیے لائسنس لینا چاہے, اس کو لائسنس ملنا چاہیے. پہلے ہی لاکھوں لوگوں کے پاس لائسنسز ہیں, تو کوئی میرے پاس لائسنس کی اپلیکیشن لے کے آتا ہے, میں وتھ ویریفیکیشن, آفٹر پولیس ویریفیکیشن, اس کا کیریکٹر ویریفیکیشن کے بعد کہ وہ کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, پروسیس سے گزرنے کے بعد مجھے لائسنس ایشو کرنا ہے, وہ میں نے کیے. میرے پاس اگر لائسنس ہے, پریزیڈنٹ کے پاس ہے, آرمی چیف کے پاس ہے, چیف جسٹس کے پاس ہے, چیف منسٹر کے پاس ہے, اور یہ ایم کیو ایم کے سارے کرمنلز کے پاس لائسنس ویپنز بھی ہیں اور لائسنس بھی ہیں, توپیں بھی رکھ کے بیٹھے ہیں, راکٹ لانچرز بھی. تو میں ایک شریف آدمی کو, لا ابائڈنگ سٹیزن کو, میں کیوں نہ لائسنس دوں؟ اچھا, اب ایک سوال اور, شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو, لیکن میں آپ کو یہ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ صدر آصف علی زرداری لندن پہنچ چکے ہیں, اور غالب امکان یہ ہے کہ اگلے 1 یا 2 روز میں ان کی الطاف حسین صاحب کے ساتھ لندن میں ملاقات ہو سکتی ہے. لندن وہ پہنچ چکے ہیں, تو ان کی کوشش یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہو جائے. اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے ذوالفقار مرزا صاحب, تو پھر اس ملاقات کے بعد یہ جتنا بھی آپ کے جو الزامات ہیں, پھر ان الزامات کے بارے میں ہم کیا سمجھیں؟ کوئی آسمان نہیں گرے گا. ملاقات اگر ہوئی, کوئی طوفان نہیں آئے گا. پاکستان کی جو قوم ہے, پاکستانی جو ہے, جو پیٹریوٹ ہیں لوگ, یہاں کے رہنے والے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں, جنہوں نے ایکچولی پاکستان بنایا, اور کچھ لوگوں نے آ کے پناہ لی اور ان کو پناہ دی گئی, وہ کبھی بھی پاکستان توڑنے نہیں دیں گے.
یہ ایم کیو ایم کو گلے لگانا پاکستان کو توڑنے کا ٹریٹی سائن کرانے کے برابر ہے. تو یہ آپ اپنے دوست آصف علی زرداری کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی ٹریٹی سائن کیا تو یہ پاکستان توڑنے کی سازش ہوگی. آصف علی زرداری ہو یا میرے والد جسٹس ظفر حسین مرزا ہو, جو ایم کیو ایم سے ہاتھ ملائے گا وہ پاکستان کو توڑنے کی ٹریٹی سائن کرے گا اور وہ پاکستان کو توڑنے میں فیسیلیٹیٹ کرے گا. پاکستان کی قوم اس چیز کو قبول کبھی بھی نہیں کرے گی. اچھا مالک صاحب, کیا آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ اب مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو ایم کیو ایم سے ہاتھ ملائے گا وہ مرزا صاحب نے, میں یہی سوال کرنے لگا تھا جو پری ایمپٹ ہو گیا کہ الطاف صاحب نے بہت باتیں کی لیکن جو سب سے اونچی بات سنی گی وہ تھی جو انہوں نے کی ہی نہیں. انہوں نے سب پہ تنقید کی لیکن صدر آصف زرداری کو انہوں نے اپنا بھائی کہا اور ان کو کرٹیسائز نہیں کہا. آج تک آپ کا گلہ یہ تھا کہ آپ کو پریزیڈنٹ سے یہ گلہ تھا کہ وہ رحمان ملک پہ آپ کی بات سمجھ نہیں سکے. آپ نے خود ہی جواب دے دیا. اگر الطاف صاحب کے اوپر بھی آپ کی بات نہ سمجھ سکے تو آپ نے پہلے دن جس دن پریس کانفرنس کی تھی آپ نے ہمیں کہا تھا اسی پروگرام میں 2 دفعہ کہ اگر مجھے کل آصف زرداری صاحب کہیں گے تو میں چپ ہو کے بیٹھ جاؤں گا, میں بہت احسان مند ہوں, بھائیوں کی طرح ہیں. اگر آپ وہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ دوبارہ گلے ملتے ہیں اور ہاتھ بڑھاتے ہیں تو کیا اب آپ اس وعدے سے آزاد ہیں کہ ابھی بھی جب آپ کو وہ کل بلا کے کہیں گے کہ آپ خاموش ہو جائیں آپ ہو جائیں گے؟ میں نے آصف صاحب کی سیفٹی, سیکیورٹی, زندگی, خوشیاں, اس کے لیے میں پابند ہوں. میں اپنی لائف کی قربانی دے کے بھی آصف صاحب کی لائف بڑھانے کے لیے میں قربانی دوں گا. لیکن پاکستان پہ اگر بات آئی تو میں آج ہی آپ کے توسط سے پوری نیشن کو یہ کال دیتا ہوں کہ جو غیرت مند ماں کا غیرت مند بیٹا ہے, جس دن ٹریٹی سائن ہو اس دن وہ سڑکوں پہ آ جائیں اور وہ پاکستان کو بچائیں. آپ آصف زرداری صاحب کے خلاف کال دے رہے ہیں, عوام کو سڑکوں پہ آنے کی کال دے رہے ہیں. میں آصف صاحب کی مس ججمنٹ اور ان سے جو دھوکہ ہو رہا ہے اس کے خلاف کال دے رہا ہوں. جی حنیف واجد صاحب, مرزا صاحب کی کال پہ آپ کا کیا؟ میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں پہلے ذرا غور سے سن لیجئے گا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پورا مجموعی طور پہ مداری پن کا مظاہرہ کیا گیا, انہوں کہا گیا, میں صرف یہ بات کہوں گا قرآن پاک کے سامنے کسی مسلمان کو آپ نے ناچتے ہوئے یا گاتے ہوئے دیکھیں؟ ناچتے گاتے ہوئے کبھی کسی مسلمان کو قرآن پاک کے سامنے دیکھیں؟ نہیں. کون ناچ گا؟ مصروف ناچ بھی رہے تھے, گا بھی رہے تھے, مداری پن کا مظاہرہ بھی کر رہے تھے. اور میں دوسری بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں, دوسری بات یہ فرماتے ہیں جی خون سب کا. اچھا ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں کہ میرا خیال ہے وہ طنز کر رہے تھے. ذرا دکھائیے جی. الطاف حسین صاحب نے گانا تو نہیں گایا, وہ تو طنز کر رہے تھے. کیا جی ان کی پریس کانفرنس میں وہ کون سا حصہ ہے دیکھیں جی ذرا. الطاف حسین فوج کا اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ بن گیا اور خود رات کو برقعے میں رہنے دو, برقع نہ اٹھاؤ, برقع جو اٹھایا تو پھر کھل جائے گا. آئے واللہ میری توبہ, واللہ میری توبہ, واللہ. اب پوری دنیا, پاکستانی قوم تو جانتی تھی, پوری دنیا ہم پہ ہنس رہی ہوگی. اور جہاں تک یہ تقسیم کر رہے ہیں میں حیران ہوتا ہوں ان کے اوپر کہ جب یہ تقسیم کر کے اپنے ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں زبان کی بنیاد کے اوپر. میں صرف ایک سوال کرتا ہوں اور وہ میرا سوال یہ ہے, ہم کہتے ہیں, ہم کنڈیمڈ کرتے ہیں, ہم مذمت کرتے ہیں اس بس کے اوپر جلانے والوں کی, وہ اردو سپیکنگ والے ہوں یا بوٹ پالش کرنے والا پختون ہو یا رکشہ چلانے والا پختون ہو یا وکیل پنجابی ہو, جس کو آپ نے 9 اپریل کو جلا دیا جب آپ کا وزیر اعظم تھا, جب صدر آپ کا تھا, جب ہوم منسٹر آپ کا تھا. آپ کی لیڈرشپ کہتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کنٹینر کس نے رکھے. یعنی ہوم منسٹر آپ کا, وزیر اعلیٰ آپ کا, صدر آپ کا, اور آپ کو کراچی کے کنٹینرز کا علم نہیں ہے. ان وکلا کا کوئی ماں نہیں تھی, اس کی کوئی بہن نہیں تھی, اس کی کوئی بیٹی نہیں تھی, جن کو آپ نے زندہ جلا دیا. جب یہ سوال قوم کرتی ہے تو پھر آپ کو جواب دینا ہے, اور قوم کو جب جواب دینے جائیں تو پھر مہاجرت اور مہاجر کا ذکر آپ کس سے سوال, پاکستانیوں کا یہ سوال جو آپ, میرا تمام قوم کی لیڈرشپ سے یہ سوال ہے کہ وہ جو کنٹینر رکھے گئے تھے کس نے رکھے تھے, جو وکلا جلے تھے کس نے جلائے تھے, اور 12 مئی کا کب آپ کو پتا چلا کہ یہ این پی نے گولیاں چلائی ہیں؟ 3.5 سال بعد یا 4 سال بعد؟ اس سے پہلے تو ہم نے کبھی نہیں سنا.
जुबानें ज़द आम है। और याद रखें, मैं एक बात कहने जा रहा हूं कि अगर इस पाकिस्तान के अंदर आपने कराची के अंदर उन क्रिमिनल विंग्स को, जिनके बारे में मसूद शरीफ साहब ने कहा कि किसी एक तबके के लिए हम नहीं कहते, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, लेकिन जो जराइम पेशा लोग हैं जिनके बारे में आज चीख चीख कर कहा जा रहा था कि ISI चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप आ जाओ और बचा लो और हम तुम्हारे साथ हैं, उन्हीं की रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके दफातर के अंदर क्रिमिनल्स ने पनाह ली हुई है। लेकिन सब पार्टियां जो फेडरल कैबिनेट का कल जो इजलास था उसमें जो कुछ कन्फेशनल स्टेटमेंट्स पेश की गई हैं, उसमें ANP के भी किलर्स हैं, पीपल्स अमन कमेटी के भी हैं, सबके हैं। जी शाह साहब आप कुछ कहना चाहें? मेरे साहब देखें ना, कराची में आप ये जरा देख ले कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है। 25 MNAs हैं इनके, और मेरे ख्याल में वहाँ पे इनकी लियारी के साथ ये जो कह रहे हैं ना मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो ये किस्म की इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हैं। ये नहीं चाहते कि कोई कराची में इनके इक़्तिदार में शरीक हो और वहाँ पे थोड़ा सा उनकी होल्ड हो। अब लियारी को आप देखें, लियारी को ये बार बार टारगेट करते हैं कि लियारी वालों ने हमें टारगेट की है, लियारी वालों ने हमें मारा। मैं ये पूछना चाहूँगा मुस्तफ़ा कमाल साहब से कि आज जो इल्ताफ़ हुसैन साहब ने खुद कहा कि मैं MQM का लीडर भी हूँ, और उसने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, क्या वो लैंग्वेज किसी शरीफ घराना उसको देख सकता था? मैं इसको पाकिस्तानी अवाम पे छोड़ता हूँ। आपने मुस्तफ़ा कमाल साहब से सवाल किया है, पाकिस्तानी अवाम ये फैसला करे कि एक पॉलिटिशियन एक अपने को सियासी लीडर कहता है, और उसकी लैंग्वेज आप देखें कि उसने किस तरह लैंग्वेज इस्तेमाल की, और बाहर की दुनिया को, UK में बैठ के उसने बाहर की दुनिया को क्या मैसेज दी कि पाकिस्तान में मतलब सियासी क़यादत जो है एक जमात की, जो अपने को सबसे बड़ी जमात। अच्छा, आपने कराची में सवाल किया है मुस्तफ़ा कमाल साहब से। और दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहूँगा, वो एक बात साफ है मेरे साहब, ये नहीं चाहते हैं कि कराची में किसी दूसरे सियासी जमात को बर्दाश्त नहीं करते हैं, और ये तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन आपकी चाहे वो मीडिया हो। लेकिन आपकी पार्टी के तो मुज़ाकरात चल रहे हैं MQM के साथ, वो तो उनके साथ मुफाहमत चाहते हैं, ये तो माने ना आप? बिल्कुल मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ, और इसकी मैं क्या भी नहीं हूँ, इसकी हामी भी नहीं हूँ। क्यों? इसलिए कि हमारी पार्टी भी अपने मंशूर को जो है ना उन्होंने वायलेट किया। अच्छा, आपने जो सवाल और किया इस वक्त उसूलों की सियासत, तो सबसे ज्यादा ज्यादती की है। एक मिनट, आपने सबसे ज्यादा ज्यादती की है। आपको ना सिंध का वो डूबा हुआ सिंधी नजर आ रहा है, ना आपको वो बलोची नजर आ रहा है जिसको ईद वाले दिन खून से नहलाया गया, जिसको 3 दिन पहले नहलाया गया, ना आपको खैबर पख्तूनख्वा का नजर आ रहा है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, आपने 6 घंटे 7 घंटे 4 बजे से आपने हाइप क्रिएट की हुई है इस पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी एनर्जी क्राइसिस खत्म होने लगे हैं, इस मुल्क के अंदर लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार मिलने लगा है, महंगाई का खात्मा होने लगा है। कौन सा बड़ी बात थी? वो एक बात बार बार हमारे भाई कहते हैं कि वो बहुत बड़ा पहाड़ खोदा, निकला चूहा, फिर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता लगा वो भी मरा हुआ। तो और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आप एक बात और मैं कहूँगा मेरे साहब, यहाँ पे आपके इस चैनल के थ्रू से ये जो बार बार ये कह रहे हैं कि गरीब हम गरीब लोग हैं, हम गरीब लोग, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं हल्फिया कहता हूँ ये बात। 2005 में जब कश्मीर में ज़लज़ला आया था, मैं किसी कराची के, मैं उस कराची की सेठ के नाम नहीं लूंगा, मगर उस कराची की सेठ के साथ मैं कारोबार करता था, वो एक सेठ के साथ जाके मिला और उससे पूछा कि आपने आज कितने पैसे देने। एक मिनट प्लीज। उस सेठ ने कहा मैंने आज 2 करोड़ रुपए देने हैं, और इससे जब पूछा गया कि आपने, मैंने भी इतनी देने। देखो ये बनते हैं मजलूम। अच्छा, आपको शायद पता नहीं है शाह साहब, एक मिनट, मैं इस वक्त बनाऊं सैंडविच, आपको इस वक्त पता नहीं है मेरे पे कहां प्रेशर आ रहा है। ये कोशिश मैं कर रहा हूं प्रेशर को बर्दाश्त करने की, और ये बनते हैं कि निचली तबके के। लेकिन आपने जो सवालात किए ना MQM से, मेरा ख्याल है इनका जवाब ले लेते हैं हैदर अब्बास रिजवी साहब से। जी हैदर अब्बास रिजवी साहब, अगर आप लाइन पे मौजूद है, कोई जवाब देना चाहें तो दे दें, लेकिन इस चीज का ख्याल रखें कि इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया और खुसूसी तौर पर हम इस वक्त सैंडविच बने हुए हैं। आप भी नाराज हैं और ये भी नाराज हैं, और इनके चेहरे भी देख लें, इनमें, इनकी आंखों में गुस्से की आग जो है वो भड़कती हुई नजर आ रही है, और आपका ही मुझे पता है आपके दिल से भी सख्त इस वक्त गुस्से में धुआं निकल रहा है। इसके बावजूद जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब कि आपने मुझे मौका दिया, और तमामी दोस्त यहाँ जो बैठे हैं उनको सबसे पहले तो मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये मेरे दोस्त हैं
اور پارلیمنٹ میں چاہے وہ حنیف عباسی ہوں، چاہے یہ ہمارے جو کوئٹہ سے ہمارے جو دوست ہیں چاہے یہ ہوں، ظاہر ہے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں. حنیف عباسی کو شاید جتنی جو لینگویج انہوں نے استعمال کی ہے شاید نہیں کرنی چاہیے. اور یہ تو پولیٹیکل نارمز کو سمجھتے ہیں، یہ سیاست کو سمجھتے ہیں، کئی سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق رہا ہے، تو ظاہر ہے اتنی سیاسی تربیت تو ان کی ہو جانی چاہیے کہ کسی بھی قائد کی قیادت کے لیے اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، اگر قائد تحریک جناب الطاف حسین نے ٹی وی پر ایکشن کر کے دکھایا جس کو آپ ناچ گانا فرما رہے تھے، تو میرے خیال سے بہت سارے لوگ یہ کام پس پردہ کرتے ہیں، بہت سارے کام یہ لوگ چھپ کے کرتے ہیں. اور چلیں آپ بھی ناچیں یار، آج آپ بھی ناچ کے دکھا دیں. نہیں، میں بے شرم آدمی ہوں. آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری بات تو سن لیجئے، مکمل تو کر لینے دیجئے. آپ کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، ان کی ناچ گانے کی یوٹیوب پر ویڈیو موجود ہے. ہاں، پرویز مشرف صاحب کی موجود ہے. پرویز مشرف صاحب کی ہم نے دیکھی ہے. پرویز مشرف صاحب تو نہ ان کے ہیں نہ ہمارے ہیں. اچھا، میں تو صرف ان کی بات بتا رہا ہوں. جی مجھے تو ہاں میں جواب دے لیں. جی آپ اس لیڈر کا نام لیں جس کی نام کھوسا صاحب کی موجود ہے، سویڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باقاعدہ وہاں پر ناچ گانے ہو رہے ہیں اور وہاں خواتین ناچ گانے فرما رہی ہیں. تو میرے خیال سے بات اگر آپ کے نزدیک وہ نہیں تھی، آپ نے کبھی اس پر تنقید نہیں فرمائی، تو آج اگر میرے قائد نے پورے پاکستان کے سامنے محض طنز کرتے ہوئے ایک بات کہہ دی تو اس پر اتنے چراغپا ہونے کی ضرورت تو میرے خیال سے نہیں بنتی. جہاں میرے یہ دوست شاہ صاحب کوئٹہ والے ہیں، میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ ایک بہت مظلوم قوم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان کی ہزارہ قوم کے ساتھ جو کوئٹہ میں سلوک ہو رہا ہے، ان کی حکومت کے انڈر میں رئیسانی صاحب ان کے ہی پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں اور حکومت بھی انہی کی ہے. اگر ان کو اتنی وہاں پر جس طریقے سے ہزارہ قوم کی ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی ہے سنگل ہینڈڈلی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں حامد میر، محض اس بنیاد پر کہ وہ اہل تشیع ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور کلعدم تنظیمیں ٹارگٹ کر رہی ہیں. یہ ان کو تو احتجاجاً استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. ان کو کیا اختیار ہے کہ یہ حکومت میں بیٹھ کر صرف اپنی پارٹی پر تنقید کرتے ہیں، عملی قدم کوئی نہیں اٹھاتے. باتیں ان کی پوری ہیں، عملی اقدام زیرو ہے. ذرا ہزارہ قوم سے پوچھئے کہ جس ہزارہ قوم نے شاہ صاحب کو ریپرزنٹیشن دی تھی، کتنی بار یہ اپنی ہزارہ قوم کے لیے آپ کے چینل پر آ کر میں جواب دوں گا. یہ حیدر عباس رضوی صاحب آپ نے سوال کیا ہے، میں آپ کو میرا خیال اب ان کا جواب لے لیں. جی دیکھیں، میں ساروں کے جوابات دے رہا ہوں. اپنی لگی پیٹھ پہ، پیٹ پہ اور دوسرے کی لگی پیٹھ پہ. اپنی آنکھ کا تو شہتیر دکھائی نہیں دیتا، دوسری آنکھ میں تنکا بھی نکالنے کے انتظار میں رہتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ جی شاہ صاحب. میر صاحب، میں عباس رضوی صاحب کی عزت بھی کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہزارہ قوم مظلوم ہے. اس مظلوم قوم کے لیے میں نے کوئی فورم نہیں چھوڑی. پریزیڈنٹ سے لے کے پارلیمانی میٹنگ سے لے کے اسمبلی کے فلور سے لے کے میڈیا ہر جگہ پہ میرا کام کیا ہے. میں کوئی ملیٹنٹ تو نہیں ہوں کہ میں جا کے وہاں لشکر بنا لوں اور لوگوں کو ساتھ لے کے جا کے. اور عید کے دن آپ پہ خود کچھ حملہ بھی ہوا ہے. میرے کام یہ ہے کہ میں اس مظلوم قوم کے لیے، اپنے کوئٹہ شہر کے لیے، اپنے صوبے کے لیے میں آواز اٹھاؤں. میں نے آج تک آواز اٹھائی ہے اور میرا اختلاف بھی اسی بات پہ ہے جو میں نے اختلاف کی، اور ایک اصولی اختلاف ہے پارٹی کے اندر بیٹھ کے. اصولی اختلاف ہے کہ اگر وہاں پہ امن و امان قائم نہیں کر سکتا ہے. میں نے صوبائی گورنمنٹ بھی تنقید کی ہے کہ لیکن حیدر عباس رضوی صاحب کا کہنا ہے کہ اگر حکومت سے آپ غیر مطمئن ہیں تو آپ استعفیٰ دے دیں. ریاست کی کام، حکومت کی کام کیا ہے میرے صاحب؟ ریاست کی کام، حکومت کی کام یہ کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرے. وہ میرا شکر الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن ہے. اور اگر پارٹی میرے سے استعفیٰ مانگ لیتی ہے تو میرا خیال میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں 5 منٹ بھی استعفیٰ دے سکتا ہوں. ایسی کوئی میرے لیے. جی مسعود شریف صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے بے حد افسوس ہے یہ چیزیں سن کر، جس طرح کی لسانیت کے طور پہ باتیں ہو رہی ہیں دونوں طرف سے، ہر طرف سے.
अभी इसमें जो कुछ भी है ये एक पॉलिटिकल डिस्कशन के तौर पर शुरू हुई थी और अभी जिधर चली गई है। तो एक बात मैं भी कहूंगा, बलूचिस्तान बेहद पसमानदा प्रोविंस है। चले मैं बलूचिस्तान से शुरू करता हूँ, जहाँ मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पसमानदगी अगर कहीं है तो बलूचिस्तान है। उसकी निस्बत खैबर पख्तूनख्वा काफी बेहतर है। बट आपको मैं एक बात कहूं कि खैबर पख्तूनख्वा और मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट स्पेशली इतना ज्यादा लिटरेसी रेट है कि किसी डिस्ट्रिक्ट का पाकिस्तान में उसके बराबर का लिटरेसी रेट नहीं है। मगर खैबर पख्तूनख्वा से एक मजदूर भी जो होता है ना, उसको कहीं और जाके नौकरी करनी पड़ती है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में एक मजदूर की भी नौकरी आपको नहीं मिलती, पढ़े लिखों को तो छोड़ दें। अब अगर देखें हमारी रिवायत के मुताबिक जब पाकिस्तान की पर मुसीबत आई थी और अफगानिस्तान से 30 मिलियन रेफ्यूजीज आए थे, पेशावर का पॉपुलेशन ओवरनाइट डबल हो गया था। हमने तो उधर किसी अफगानियों को मारना शुरू नहीं किया और चीजें नहीं हुई, एक तरीके से चलता रहा। अब ये जो गरीब पख्तून जाके कहीं और सेटल होता है, उसको लोग जीने क्यों नहीं देते? जी अच्छा, मालिक साहब आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं हैदराबाद रिजवी साहब से? मैं